السلام علیکم اور خوش آمدید دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ خواب صرف خواب ہوتے ہیں؟ کیا یہ محض نیند میں آتی تصویریں ہیں، یا پھر کیا یہ آپ کی روح کی وہ سرگوشیاں ہیں جو دن کی روشنی میں دب جاتی ہیں؟ خوابوں کی تعبیر، انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، سگمنڈ فرائڈ کی وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جس نے انسان کی نفسیات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، ایک ایسی کھڑکی ہے جو ہمارے لاشعور کی گہرائیوں میں جھانکنے کا راستہ کھولتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے، خواب خواہشات کا چھپا ہوا اظہار ہیں، ایسی خواہشات جو دن کے وقت ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں، مگر رات کو خوابوں کی صورت میں وہ ہمارے سامنے رقص کرنے لگتی ہیں۔ اس کتاب کا مقصد صرف خواب سمجھنا نہیں، بلکہ انسانی ذہن کی اس زیر زمین دنیا کو سمجھنا ہے جہاں دبی ہوئی یادیں، بھولی ہوئی خواہشیں اور وہ سچ چھپے ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کو اس کتاب میں ملے گا خوابوں کی اقسام، ان کے چھپے ہوئے معنی اور وہ انقلابی نظریہ جو کہتا ہے کہ ہر خواب ایک دروازہ ہے ہمارے باطن کی طرف۔ یہ سفر صرف خوابوں کا نہیں، یہ آپ کی اپنی ذات کی وہ کھوج ہے جس کا آغاز ایک سادہ خیال سے ہوتا ہے۔ آخر میرا یہ خواب کیا کہہ رہا تھا؟ تو آئیے فرائڈ کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں قدم رکھیں، جہاں پر ہر منظر، ہر علامت آپ کے دل کے کسی چھپے ہوئے راز کی کنجی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس کتاب کا پہلا باب اور اس باب کا پہلا حصہ، The Scientific Literature of Dream Problem up to 1900۔ دوستو تصور کیجئے ایک ایسا زمانہ جہاں خوابوں کو محض ایک پراسرار دھن سمجھا جاتا تھا، ایک بے ربط سا کھیل جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر انسانی ذہن نے سوال اٹھایا، کیا یہ واقعی صرف خواب ہیں یا ان کے پیچھے کوئی باقاعدہ سائنسی منطق بھی موجود ہے؟ اس پہلے باب کے پہلے حصے میں سگمنڈ فرائڈ ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسے علمی سفر پر جہاں خوابوں کے متعلق پرانے نظریات، تحقیقات اور مفروضات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ وہ تمام کوششیں جو سن 1900 سے پہلے عقلی دنیا نے خوابوں کو سمجھنے کے لیے کیں۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ قدیم زمانوں میں خوابوں کو دیوتاؤں کے پیغامات سمجھا جاتا تھا، روحانی یا ماورائی علامتیں تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سائنسی سوچ نے ترقی کی، لوگوں نے خوابوں کو نفسیاتی، جسمانی اور حیاتیاتی پہلوؤں سے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ خواب صرف جسمانی عوامل کا نتیجہ ہیں، مثلاً معدے کی خرابی، دماغی تھکن یا نیند کے دوران اعصاب کی بے ترتیبی، جبکہ کچھ مفکرین نے خوابوں کو دماغ کے اس حصے کی کارکردگی کہا جو جاگتے ہوئے دبا رہتا ہے لیکن نیند میں آزاد ہو جاتا ہے۔ فرائڈ ان تمام نظریات کو نہایت باریکی سے پرکھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ نظریات خوابوں کی گہرائی تک پہنچنے میں ناکام رہے، کیونکہ وہ صرف سطحی علامات کو دیکھتے رہے۔ خوابوں کے پیچھے چھپی معنویت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ فرائڈ ایک ایک محقق کا نام لیتے ہیں، ان کے خیالات اور حدود پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ارسطاٹل سے لے کے وونڈ اور مرے تک ہر نظریہ خواب کو ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے، مگر کوئی بھی خوابوں کی باطنی دنیا کی پرتیں مکمل طور پہ نہ کھول سکا۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرائڈ کی تحقیق کیوں مختلف ہے، کیونکہ وہ خوابوں کو لاشعور کی زبان سمجھتا ہے، ایک ایسی زبان جسے سمجھنے کے لیے صرف سائنسی اوزار نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ درکار ہے۔ یہ پہلا حصہ صرف خوابوں کی تاریخ نہیں، یہ اس جنگ کا بیان ہے جو عقل، سائنس اور لاشعور کے بیچ صدیوں سے جاری ہے۔ باب اول حصہ دوم، The Scientific
لٹریچر آف ڈریم پرابلم اپ ٹو 1900۔ دوستو تصور کیجئے ایک ایسا خواب جو آپ نے برسوں پہلے دیکھا ہو، مگر اس کے کچھ مناظر آج بھی آپ کے دل و دماغ میں زندہ ہوں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ان خوابوں کے اندر کوئی ایسا کوڈ چھپا ہے جو آپ کی اصل شخصیت، دبی خواہشات اور بھولی ہوئی یادوں کا پتہ دیتا ہے؟ باب اول کے اس دوسرے حصے میں سگمنڈ فرائڈ ہمیں ان سائنسی نظریات کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جو سن 1900 سے پہلے خوابوں کی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں خواب صرف روحانی یا جسمانی مظاہر نہیں، بلکہ انسانی شعور اور لاشعور کے درمیان ایک مسلسل خاموش مکالمہ بن کر ابھرتے ہیں۔ فرائڈ ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے بہت سے سائنسدانوں نے خوابوں کو دماغی بیکار مواد کا نتیجہ سمجھا کہ جب دماغ کو کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ پرانی یادوں، تصورات اور منتشر خیالات سے کھیلنے لگتا ہے۔ کچھ مفکرین کا خیال تھا کہ خواب بس نیند میں آنے والی ذہنی سرگرمیوں کی ایک بے ربط جھلک ہے، کسی قسم کا پیغام یا معنی ان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن فرائڈ ان خیالات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر خواب بے معنی ہیں تو وہ ہمیں اتنے گہرے کیوں لگتے ہیں، اتنے سچے کیوں محسوس ہوتے ہیں، اور بعض خواب ہمیں ہلا کر کیوں رکھ دیتے ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ بیشتر محققین خواب کے ظاہر پر تو غور کرتے ہیں لیکن اس پردے کے پیچھے جھانکنے کی ہمت نہیں کرتے جہاں اصل خواب، اس کا چھپا ہوا پیغام اور انسانی نفس کی پیچیدہ گتھیاں بندی ہوتی ہیں۔ اس حصے میں فرائڈ نے ان تمام علمی کوششوں کو نکھار کر پیش کیا جنہوں نے خوابوں کو سمجھنے کی راہ ہموار کی۔ خواہ وہ ناکام ہوئیں یا محدود رہیں، مگر وہ اس عظیم نظریے کی بنیاد بنی جس میں خواب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک اظہار بن جاتے ہیں۔ فرائڈ یہاں خواب کو انسانی نفسیات کا نہایت نازک مگر اہم حصہ قرار دیتا ہے اور اشارہ دیتا ہے اس انقلابی تعبیر کی طرف جسے وہ آگے آنے والے ابواب میں بیان کرے گا۔ یہ حصہ محض پرانی تحقیق کا خلاصہ نہیں، یہ ایک انقلاب کی آہٹ ہے، ذہن کی گہرائیوں میں چھپے ان رازوں کی جو خواب بن کر ہر رات ہماری آنکھوں میں اترتے ہیں۔ دوسرا باب میتھڈ آف ڈریم انٹرپریٹیشن، خواب کی تعبیر کا طریقہ کار۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہر خواب جو آپ دیکھتے ہیں ایک زبان بولتا ہے، ایسی زبان جو براہ راست آپ کے دل، لاشعور اور دبی ہوئی یادوں سے جڑی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ وہ زبان سمجھ سکتے ہیں؟ باب دوم میں سگمنڈ فرائڈ ایک نئے دروازے کا قفل کھولتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خواب صرف ایک پراسرار واقعہ نہیں رہتے بلکہ ایک قابل فہم پیغام بن جاتے ہیں۔ فرائڈ پوچھتا ہے، جب خواب اتنے عجیب، الجھے ہوئے اور بے ربط نظر آتے ہیں تو کیا ان کا کوئی نظم، کوئی مطلب، کوئی راز واقعی میں موجود ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو ہم اسے سمجھیں گے کیسے؟ یہ باب خوابوں کی تعبیر کے اس طریقے پر روشنی ڈالتا ہے جسے فرائڈ نے برسوں کے مشاہدے اور تجربے کے بعد دریافت کیا۔ وہ طریقہ جو خواب کی ظاہری شکل کو توڑتا ہے اور اندر چھپے سچے مطلب کو آشکارا کرتا ہے۔ فرائڈ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ خوابوں کی دو سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی سطح ظاہری مواد یعنی مینیفیسٹ کانٹینٹ، یعنی وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں، بکھری ہوئی تصویریں، اجنبی چہرے، پرانے واقعات یا انوکھے مناظر۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ پوشیدہ مواد یعنی کہ لیٹنٹ کانٹینٹ، یعنی وہ اصل مطلب، جو دبی خواہش، وہ نفسیاتی حقیقت
جو ان تصویروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ خواب کبھی بھی سیدھا مطلب نہیں رکھتے، وہ علامتوں، استعاروں اور گہرے استدلال کے پردوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اور ان پردوں کو ہٹانے کے لیے ایک خاص تکنیک درکار ہے جسے وہ آزاد تداعی خیال یعنی فری ایسوسیشن کہتا ہے۔ یعنی خواب میں جو کچھ نظر آیا اس پر توجہ دینے کی بجائے اس خیال یا منظر سے جڑے ہر ممکنہ خیال، یاد اور احساس کو بغیر رکاوٹ بیان کیا جائے، اور یوں آہستہ آہستہ وہ پوشیدہ پیغام خود سامنے آنے لگتا ہے۔ فرائڈ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خوابوں میں لاشعور اپنی زبان میں بات کرتا ہے، جس میں چیزیں الٹی سمجھی ہوئی مگر بدلی ہوئی اور بظاہر بے معنی مگر گہری حقیقت کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب دراصل ایک نفسیاتی خواہش کی تکمیل ہوتے ہیں، یعنی وش فلفلمنٹ، ایسی خواہش کی تکمیل جو ہم جاگتے میں قبول نہیں کرتے، مگر نیند کے پردے میں لاشعور انہیں ایک کھیل کی صورت میں دکھاتا ہے۔ یہ باب خوابوں کو سمجھنے کے سفر میں پہلا عملی قدم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواب ایک پیغام ہے، لیکن وہ خفیہ زبان میں لکھا ہوا ہے، اور صرف وہی اسے پڑھ سکتا ہے جو لاشعور کی زبان سمجھتا ہے۔ یہ باب سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر میرا کل رات کا خواب بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو آخر وہ کیا تھا؟ چیپٹر 3 The Dream as Wish Fulfillment۔ دوستو، تصور کیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ رات کو سوتا ہے اور خواب میں وہی کھلونا دیکھتا ہے جو دن میں لینے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک نفسیاتی سچ جسے سیگمنڈ فرائڈ خوابوں کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے ہر خواب، چاہے وہ کتنا ہی عجیب، پیچیدہ یا خوفناک کیوں نہ ہو، آخر کار کسی خواہش کی تکمیل ہے۔ یہ باب ایک حیران کن دعوے سے شروع ہوتا ہے کہ ہر خواب انسان کی کوئی دبی ہوئی، چھپی ہوئی یا ناآسودہ خواہش کا اظہار ہے، اور یہ خواہش شعوری نہیں بلکہ لاشعور کی گہرائیوں سے ابھر کر نیند کی چادر پر تصور بناتی ہے۔ تو خواب سیگمنڈ فرائڈ کی نظر میں خواہش کی تکمیل ہوتے ہیں۔ فرائڈ دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں پانی پی رہا ہو تو شاید اس کی نیند میں واقعی پیاس لگی ہو۔ یہ تو سیدھی بات ہے، مگر اگر خواب کچھ عجیب سا ہو، جیسے کوئی شخص خواب میں خود کو اپنے پرانے گھر میں بھٹکتا ہوا دیکھے جہاں سے وہ بچپن میں نکالا گیا تھا، تو فرائڈ کہتا ہے یہ خواب دراصل اس گھر میں واپسی کی دبی ہوئی خواہش کا اظہار ہے جو جاگتے میں ممکن نہیں، لیکن لاشعور اس کمی کو خواب میں پورا کر دیتا ہے۔ فرائڈ خاص طور پر بچوں کے خوابوں کی مثال دیتا ہے، جہاں خواب سیدھی، صاف اور سچی خواہش کا عکس ہوتا ہے۔ جیسے بچہ دن میں آئس کریم نہ کھا سکے تو رات کو خواب میں وہ اسے کھاتا ہوا دیکھے گا، جبکہ بڑوں کے خواب پیچیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ بالغ ذہن اپنی خواہشات کو دباتا ہے، انکار کرتا ہے، اور لاشعور انہیں علامتوں، کہانیوں اور عجیب مناظر میں چھپا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شادی شدہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ وہ جنگل میں بھاگ رہی ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے اور وہ چھپتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے یہ خواب شاید کسی خواہش، خوف یا دبے ہوئے جذبے کا خفیہ اظہار ہے، شاید آزادی، شاید ممنوعہ کشش، یا شاید ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ فرائڈ خود مانتا ہے کہ کچھ خواب دکھ میں بھرے ہوتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں یا الجھا دیتے ہیں۔ کیا وہ بھی خواہش کی تکمیل ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر وہ جواب دیتا ہے ہاں، وہ بھی، کیونکہ خواہش ہر بار خوشی سے نہیں جڑی ہوتی۔ بعض اوقات ہم خود کو سزا دینا چاہتے ہیں یا کوئی دبی ہوئی
نقصان دہ خواہش خوف کی شکل میں نکلتی ہے۔ مثلاً خواب میں امتحان میں فیل ہو جانا یا کسی جنازے میں شرکت کرنا، یہ سب لاشعوری جذبات، قصور یا جرم کی خواہشات کا عکس ہو سکتے ہیں، جنہیں شعور قبول نہیں کرتا مگر نیند میں سچائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ فرائڈ اس باب میں بتاتا ہے کہ خواب صرف تصویریں نہیں، یہ لاشعور کا اظہار ہیں، ایک ایسی خواہش کا اظہار جو شاید ہماری ذات، تربیت یا معاشرتی حدود کی وجہ سے دبی ہوئی ہے، مگر وہ باہر آنا چاہتی ہے، اور خواب اس کی چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ باب چہارم، ڈسٹورشن آف ڈریمز۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا جو الجھا ہوا، مبہم یا بالکل بے معنی سا لگا؟ ایسا خواب جس میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ کہا جا رہا ہے، مگر الفاظ، مناظر اور احساسات سب الٹے پلٹے لگتے ہیں، جیسے کسی نے آپ کے خواب کو جان بوجھ کر بگاڑ دیا ہو۔ یہی بگاڑ ڈسٹورشن ہے، اور سگمنڈ فرائڈ اسی عجیب و غریب عمل کا پردہ چاک کرتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کی اصل شکل نہیں ہوتے، بلکہ ہماری اندرونی سینسرشپ سے گزر کر بدلی ہوئی تصاویر ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر ایک نفسیاتی نگران، یعنی سائیکک سینسر موجود ہوتا ہے، جو لاشعور سے آنے والے اصل پیغام کو چھپا دیتا ہے، اور یوں خواب میں وہ خواہشات، احساسات اور یادیں بدلی ہوئی، بگڑی ہوئی اور علامتی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی اجنبی شہر میں گم ہو چکا ہے، سڑکیں بدلتی جا رہی ہیں، چہرے پہچانے نہیں جا رہے۔ فرائڈ کہتا ہے یہ خواب دراصل اس شخص کے اندرونی اضطراب، اپنی شناخت سے دوری یا زندگی میں کسی دباؤ کی خواہشات کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواب میں موجود ہوتا ہے، مگر ایسی شکل میں جسے شعور فوری پہچان نہ سکے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ڈسٹورشن کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواہش لاشعور سے ابھر کر شعور کی دہلیز پر آتی ہے تو نفسیاتی سینسر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ خواہش معاشرتی، اخلاقی یا ذاتی طور پر ناقابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا خواب ایک قسم کا سمجھوتا یا ایک قسم کا کمپرومائز بن جاتا ہے۔ خواہش پوری بھی ہو اور نگران نظام مطمئن بھی۔ فرائڈ کے اس نظریے پر ایک مضبوط اعتراض اٹھایا گیا، اگر خوابوں میں سینسرشپ ہے تو ہم ان کی سچائی کیسے جانیں؟ اور اگر خواب خواہش کی تکمیل ہیں تو یہ بگاڑ کس لیے؟ فرائڈ اس اعتراض کا دلیرانہ جواب دیتا ہے، اگر سینسرشپ نہ ہو تو خواب براہ راست لاشعور کی سخت، غیر مہذب یا خوفناک شکل میں ظاہر ہوں گے، جو فرد کو نیند سے جگا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بگاڑ دراصل تحفظ ہے، جیسے بچوں کو کسی کہانی کا خوفناک انجام نرم کر کے سنایا جائے۔ فرائڈ کہتا ہے کوئی اتفاقی خرابی نہیں، بلکہ خواب کا فن ہے، جسے ڈسٹورشن کہتے ہیں، جس میں سچ کو اس طرح چھپایا جاتا ہے کہ جیسے وہ نظر بھی آئے اور مکمل طور پر کھلے بھی نہ۔ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب صرف فضول خیالات نہیں، بلکہ پیچیدہ نفسیاتی توانائیوں کا اظہار ہیں، جو شعور کے فلٹر سے ہو کر گزرتی ہیں۔ تو دوستو، یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر خواب الجھے ہوئے، غیر منطقی یا مسخ شدہ لگیں تو گھبرائیں مت، یہ خواب کی فطرت ہے۔ یہ بگاڑ، یہ ڈسٹورشن دراصل ایک نقاب ہے، جس کے پیچھے اصل چہرہ آپ کے جذبات، خوف، خواہشات اور یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ پنجم باب، حصہ اول، The Material and Sources of Dreams۔ دوستو، جو خواب آپ نے دیکھا
وہ آیا کہاں سے؟ کیا وہ محض دماغ کا تخیل تھا؟ یہ اس کے پیچھے کوئی حقیقی تجربہ، کوئی یاد یا کوئی دبی خواہش چھپی ہوئی تھی؟ سگمنڈ فرائڈ ہمیں باب پنجم کے پہلے حصے میں خوابوں کے مواد یا ذریعوں کی تہ در تہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ یہاں وہ دکھاتا ہے کہ خواب کوئی آسمانی روشنی نہیں، بلکہ ایک ذہنی کائنات کی بازیافت ہے، جس میں یادیں، دن بھر کے تجربات، دبی ہوئی خواہشات اور لاشعوری تاثرات یکجا ہو کر رات کے وقت ڈرامہ بناتے ہیں۔ آخر یہ خواب آتے کہاں سے ہیں؟ فرائڈ کہتا ہے، خواب کا مواد زیادہ تر ہماری روزمرہ زندگی سے آتا ہے۔ ایسے واقعات، الفاظ یا جذبات جو ہم نے دن میں محسوس کیے، چاہے ہم نے ان پر خاص توجہ نہ دی ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے دن میں کسی کو جلدی میں دیکھا، کوئی مانوس چہرہ، آپ نے اسے پہچانا نہیں، مگر رات کو وہی چہرہ آپ کے خواب میں مرکزی کردار بن گیا۔ یا پھر کسی گفتگو کا ایک جملہ جسے آپ نے سنا مگر نظر انداز کیا، وہی جملہ خواب میں ایک دروازہ کھول دیتا ہے جو آپ کو ماضی کی کسی بھولی ہوئی یاد تک لے جاتا ہے۔ دوستو، خواب کے 3 اہم ذرائع ہیں فرائڈ کے مطابق۔ پہلا، ریسنٹ ایکسپیرینسز یعنی حالیہ تجربات۔ دن میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں، یہ خواب کے ظاہری مواد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، ماضی کی یادیں یعنی کہ چائلڈ ہوڈ میموریز، ایسی یادیں جو شعور میں نہیں مگر لاشعور میں دب چکی ہوتی ہیں۔ یہ خواب کو رنگ، شکل اور گہرائی دیتی ہیں۔ اور تیسری، لاشعوری خواہشات، انکانشیس وشز، یہی اصل خواب کے پیچھے کا مطلب بتاتی ہیں، جو کسی اور شکل میں چھپ کر ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، فرض کریں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ اسکول کے امتحان میں ننگا کھڑا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر یہ صرف شرمندگی ہے، مگر فرائڈ کہتا ہے یہ خواب شاید بچپن کی کسی ناکامی، کسی سزا یا توجہ حاصل کرنے کی خواہش سے جڑا ہو، جو اب ایک شرمناک صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر خواب صرف دن بھر کے بکھرے واقعات کو جوڑ کر بنتے ہیں تو وہ اتنے پراسرار اور معنی خیز کیوں ہوتے ہیں؟ فرائڈ کا جواب سادہ مگر گہرا ہے۔ دن کے تجربات تو صرف سطحی مواد ہیں۔ اصل میں لاشعور ان کو را مٹیریل کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی خواہشات اور جذبات کو چھپاتے ہوئے بیان کیا جا سکے۔ یعنی خواب ایک کاریگر کا فن ہے جس میں حال، ماضی، خواہش اور علامتیں ایک پیچیدہ تصویر میں ڈھل جاتی ہیں۔ فرائڈ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ خواب محض لغو خیالات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کا ہر عنصر، ہر کردار کسی نہ کسی نفسیاتی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ خواہ وہ کوئی بچپن کی آواز ہو یا کل دوپہر کا ایک منظر۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے دوستو کہ خوابوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دن، اپنے ماضی اور اپنے اندر کے خاموش جذبات کو سننا ہوگا۔ چیپٹر 5 The Material and Sources of Dreams Part 2۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا جو بالکل بے ربط لگے؟ کبھی بچپن کے گھر میں خود کو پایا، کبھی مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ دیکھا، یا کوئی ایسا منظر جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، پھر بھی وہ خواب کی حقیقت میں بالکل اصلی لگ رہا تھا؟ تو جان لیجئے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوتا۔ باب 5 کے دوسرے حصے میں سگمنڈ فرائڈ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب کا مواد نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی سے آتا ہے، بلکہ بہت گہرائی سے کھودی گئی یادیں، خواہشات اور دبی ہوئی جذبات بھی خواب کا خام مال بناتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق خواب ایک بڑی خاصیت یعنی کہ ثانوی مواد، سیکنڈری مٹیریل ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں کہیں محفوظ تو ہوتی ہیں
مگر لاشعوری طور پر انہیں یاد نہیں رکھتے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا دماغ ایک ارکائیو ہے، ایک ایسی لائبریری جس میں ہر صفحہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، چاہے وقت گزر چکا ہو یا ہم نے اسے کبھی شعوری طور پر اہم نہ سمجھا ہو۔ دوستو، فرض کریں کہ آپ نے خواب میں خود کو ایک پرانی مسجد میں دیکھا جس کی اینٹیں اور خوشبو تک آپ محسوس کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ نے وہاں بچپن میں صرف ایک بار قدم رکھا تھا اور تب آپ بہت چھوٹے تھے۔ تو فرائڈ کہتا ہے یہ ثانوی مواد دراصل لاشعور میں محفوظ رہتا ہے، اور جب خواب بنتے ہیں تو یہی چھپی ہوئی یادیں منظر پر آ جاتی ہیں، کبھی علامتوں میں، کبھی واقعات کی شکل میں۔ تو دوستو، فرائڈ نے ایک دلچسپ مشاہدہ کیا۔ خواب میں ایک حالیہ واقعہ اور ایک پرانی یاد اگر ایک ساتھ جڑ کر ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً آپ نے کل اخبار میں ایک حادثے کی خبر پڑھی اور آپ نے اپنی دادی کو بچپن میں ایکسیڈنٹ کے بعد روتے دیکھا تھا، تو خواب میں یہ دونوں معلومات ایک عجیب سی شکل میں آ کر نئی کہانی بنا لیتے ہیں۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ لاشعور ایک تخلیقی آرٹسٹ کی طرح کام کرتا ہے، جو مختلف تجربات، جذبات اور یادوں کو لے کر ایسے خواب تخلیق کرتا ہے جس میں پیغام چھپا ہوتا ہے، مگر بالواسطہ علامتی اور اکثر گھما پھرا کر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فرائڈ کہتا ہے خواب میں ہر شے بے معنی نہیں، بلکہ اس کی ایک مخصوص وجہ اور تاریخ ہوتی ہے، بس اس تک پہنچنے کے لیے تجزیہ اور فہم کی آنکھ درکار ہے۔ کچھ نقاد کہتے ہیں، کیا واقعی ہم اتنی دور کی غیر اہم یادوں کو بغیر کسی وجہ کے یاد رکھ سکتے ہیں؟ تو فرائڈ ان کو جواب دیتا ہے، نہیں، ہم خود یاد نہیں رکھتے، مگر ہمارا لاشعور انہیں پکڑے رکھتا ہے، اور وہ خواب میں تب آتی ہیں جب کوئی جذباتی ربط یا اندرونی خواہش انہیں جگاتی ہے۔ یہ بات جدید نیورو سائنس نے بھی کسی حد تک مان لی ہے کہ ہمارا دماغ روزمرہ کے لاتعداد معلومات کو کمپریس کر کے ذخیرہ کرتا ہے، اور وہ غیر متوقع مواقع پر دوبارہ نمودار ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب کوئی جادوئی فلم نہیں، بلکہ ایک ذہنی پروجیکٹر ہے جو اندرونی مواد، بچپن کی فائلیں، روزمرہ کے نقوش اور دبی ہوئی آوازوں کو جوڑ کر ہمیں ایک علامتی کہانی دکھاتا ہے۔ یہ کہانی شاید الجھی ہو، مگر بیکار نہیں۔ یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، کسی خواہش، کسی خوف یا کسی یاد کی طرف جسے ہم نے چھپایا، مگر وہ کبھی واقعی دفن نہیں ہوئی۔ اور دوستو، یہی خوابوں کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور وہ ہمارے دل کے سچ کو زبان بنا دیتے ہیں، مگر وہ زبان ہمیں سیکھنی پڑتی ہے۔ چیپٹر 5، حصہ اول، دا ڈریم ورک۔ دوستو، تصور کریں آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، بظاہر عجیب، بکھرا ہوا، جس میں کوئی شخص دریا پر کشتی چلا رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ آپ کے بچپن کے استاد جیسا ہے، اور پس منظر میں وہی موسیقی چل رہی ہے جو آپ کی شادی کے دن بجی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا کوئی پوشیدہ پیغام؟ یہی ہے خواب کی کاریگری، یعنی کہ ڈریم ورک۔ خواب صرف تصویریں نہیں ہیں، وہ ایک ذہنی فن ہے۔ فرائڈ اس باب میں ہمیں بتاتا ہے کہ خواب محض یادوں کی فلم نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا لاشعور ایک کاریگر کی طرح انہیں تبدیل اور پردہ دار بنا دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کی جو ذہنی مشینری ہے، اسی کو ڈریم ورک کہا جاتا ہے۔ ڈریم ورک کے 4 بنیادی عوامل ہیں۔ پہلا، کنڈنسیشن، یعنی کہ سکڑاؤ۔ ایک ہی خواب میں کئی خیالات، کئی یادیں اکٹھا ہو کر ایک علامت یا شبیہ میں ڈھل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی کو خواب میں دیکھتے ہیں جو بیک وقت آپ کے والد، استاد
اور بॉس جیسا لگتا ہے۔ یہ 3 چہروں کا ایک چہرہ دراصل کنڈنسیشن ہے، 3 مختلف جذبات ایک خوابی شکل میں۔ دوستو دوسرا عمل ہے ڈسپلیسمنٹ یعنی منتقلی۔ خواب اصل احساس کو کسی اور چیز پر منتقل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو غصہ اپنے بھائی پر ہے، لیکن خواب میں آپ ایک کتے پر چیخ رہے ہیں۔ یہ جذبات کی منتقلی ہے۔ اصل مقصد کو لاشعور نے محفوظ رکھنے کے لیے ایک دوسرا ذریعہ چنا۔ تیسرا عمل ڈراماٹائزیشن یعنی بصری منظر کشی۔ لاشعور الفاظ کی بجائے تصویریں بولتا ہے۔ مثال، اگر ہم فیصلے کے دباؤ کا خواب میں مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ ٹرین چھوٹ گئی، یا کوئی حقیقی واقعہ نہیں بلکہ تصویری زبان ہے جسے فرائڈ نے خواب کی فطری زبان قرار دیا۔ چوتھا عمل اس میں سیکنڈری ریویژن یعنی کہ ثانوی تدوین۔ یہ وہ حصہ ہے جو خواب کو بظاہر سمجھدار بناتا ہے، تاہم ہم جاگنے پر اسے کہانی کی شکل میں یاد رکھ سکیں۔ یہ تدوین کبھی خواب کی معنی خیز بناتی ہے تو کبھی گمراہ کن۔ فرائڈ کہتا ہے خواب دراصل ایک خواہش کو چھپانے کے لیے علامتوں اور تخلیقی زبان کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ شعور کی سینسرشپ سے بچ جائیں۔ یہ ڈریم ورک کا کام ہے کہ وہ اس خواہش کو اتنی ہوشیاری سے چھپائے کہ خواب بظاہر معصوم مگر اندر سے گہرے ہوں۔ کیا ہر خواب واقعی ایک دبی خواہش کی علامت ہوتا ہے؟ کیا ہر تصویر ایک چھپی ہوئی سچائی رکھتی ہے؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ خواب بس دماغ کا ڈیٹا صاف کرنے کا عمل ہے یا بے ترتیب نیورونز کی فائرنگ کا نتیجہ ہے۔ یہاں فرائڈ دفاع کریں گے اپنا، اور وہ کہتے ہیں فرائڈ کہ ہر خواب کا ہر عنصر ضروری نہیں کہ گہری علامت ہو، لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے بار بار آنے والے عناصر، گہرے جذباتی منسلکات اور مخصوص تکرار ہمیں بتاتے ہیں کہ خواب صرف نوائز نہیں، صرف شور نہیں، بلکہ ایک پوشیدہ آواز ہے۔ تو دوستو، ڈریم ورک وہ جادوئی بھٹی ہے جس میں حقیقت کی دھات لاشعور کی آگ میں پگھل کر ایک نئی ابھری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی زبان سیکھنی ہوگی، وہ زبان جو لفظوں کی نہیں بلکہ علامتوں، منتقلیوں اور تبدیلیوں کی ہے۔ چیپٹر 6 ڈریم ورک پارٹ 2۔ دوستو، جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو بظاہر بے ترتیب، رنگین اور حیران کن مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اگر ہم فرائڈ کی نگاہ سے دیکھیں تو ہر خواب دراصل ایک پہیلی ہے جسے حل کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندرونی میکینزم کو سمجھنا ہوگا، اور یہی میکینزم ڈریم ورک کہلاتا ہے۔ ایک ایسا ذہنی عمل جو خواب کو شکل دیتا ہے، خواہش کو چھپاتا ہے اور لاشعوری جذبات کو علامتی لباس پہناتا ہے۔ فرائڈ یہاں ہمارے خواب کی کاریگری کے مزید باریک پہلو دکھاتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کنڈنسیشن، ڈراماٹائزیشن اور ڈسپلیسمنٹ جیسے عمل سیکھے تھے۔ اب ہم ان کے مزید پیچیدہ پہلوؤں کو دریافت کرتے ہیں۔ خیالات کا بصری ترجمہ یعنی ریپریزنٹیشن۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ ہمارا لاشعور خیالات کو تصویری شکل میں بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو گہری شرمندگی کا احساس ہو تو خواب میں آپ خود کو ننگا پاتے ہیں، لوگوں کے بیچ بالکل بے لباس۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ لاشعوری جذبات کا تصویری اظہار ہے۔ علامتی زبان کا جادو یعنی سمبولزم۔ یہاں فرائڈ ہمیں ایک نئے راز سے آشنا کرتا ہے۔ خواب میں مخصوص اشیاء یا حرکات اکثر جنسی یا جذباتی مفہوم رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دروازے، کنجیاں، غاریں، ٹرینیں، یہ سب بعض اوقات جنسی علامتیں بن جاتی ہیں۔ فرائڈ کہتا ہے خواب کا لاشعور اخلاقی سنسرشپ سے بچنے کے لیے علامتوں میں بات کرتا ہے۔
کئی ماہرین نفسیات اور ماہرین لسانیات نے فرائڈ کے سمبلزم پر سوال اٹھایا۔ کیا واقعی ہر دروازہ ایک جنسی علامت ہے؟ کیا ہر ٹرین لاشعوری خواہش کی علامت ہے؟ یا یہ صرف فرائڈ کا مغربی سماجی پس منظر تھا جس نے اسے ایسی تشریحات کی طرف مائل کیا؟ فرائڈ اپنے بچاؤ میں کہتا ہے، نہیں، ہر دروازہ علامت نہیں، لیکن جب کوئی علامت بار بار آئے یا مخصوص جذبات کے ساتھ آئے تو ہمیں اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وہ زور دیتا ہے کہ علامات کی زبان سیکھنا خواب کی زبان کو سمجھنا ہے۔ ریویژن، خواب کی آخری تدوین۔ فرائڈ بتاتا ہے کہ جب ہم جاگنے کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا شعور خواب کی ترتیب کو دوبارہ لکھتا ہے تاکہ وہ یاد رکھنے کے قابل بن سکیں۔ یہ ثانوی تدوین کبھی خواب کو کہانی کی شکل دے دیتی ہے جسے وہ واقع ہوا ہو، جبکہ اصل خواب بالکل مختلف اور بے ربط ہو سکتا تھا۔ فرض کریں کہ آپ نے خواب میں دیکھا آپ ایک پرانے گھر میں بند ہیں، دروازے پر تالا ہے، ایک بلی بار بار آپ کو گھور رہی ہے اور آپ کی مرحوم دادی کی آواز سنائی دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ فرائڈ کے مطابق پرانا گھر آپ کی یادداشتیں ہو سکتی ہیں، تالا دبے ہوئے جذبات، بلی لاشعوری خوف یا خواہش، اور دادی کی آواز یہ اخلاقی سینسرشپ ہے۔ یہ سب مل کر ایک گہری کہانی بیان کرتے ہیں۔ شاید آپ کے اندر ایک دبی ہوئی خواہش جاگ رہی ہے جسے آپ کی اخلاقیات اور لاشعور آپس میں لڑ کر خواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس حصے میں فرائڈ نے ہمیں خواب کے کینوس پر چھپے ان باریک فکری برش سٹروکس دکھائے جنہیں دیکھنے کے لیے صرف آنکھ نہیں بلکہ نفسیاتی بصیرت درکار ہے۔ خواب محض نیند کا اثر نہیں بلکہ جذبوں کا راز نامہ ہے، اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈریم ورک کے ہر حصے کو پیار، صبر اور علم سے پڑھنا ہوگا۔ یہ خواب نہیں، یہ پیغام ہے، بس سمجھنے کی ہمت چاہیے۔ چیپٹر 6 The Dream Work Part 3۔ تو دوستو، تصور کریں آپ کا دماغ ایک تھیٹر ہے اور خواب اس سٹیج پر لگی ایک پرانی مبہم مگر گہری علامتی فلم ہے۔ تو فرائڈ کہتا ہے کہ خواب صرف نظر آنے والے مناظر نہیں بلکہ ان مناظر کو تخلیق کرنے والا ایک خفیہ پروڈیوسر ہوتا ہے جسے وہ ڈریم ورک کہتا ہے۔ اس باب میں وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک خفیہ ذہنی پروڈیوسر خواب کو کیسے فلمی اسکرپٹ میں ڈالتا ہے اور وہ کون سے راز ہوتے ہیں جو اسکرین کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ تو کہانی کیسے بنتی ہے؟ فرائڈ کہتا ہے خواب ہمیشہ کہانی کی شکل میں نہیں ہوتے، وہ بعض اوقات تصاویر کا سلسلہ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے ذہن میں کولاج چپکا دیا ہو۔ لیکن جب ہم جاگتے ہیں تو ہمارا دماغ ان تصاویر کو ترتیب دیتا ہے، انہیں منطقی سلسلہ میں لاتا ہے تاکہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں۔ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ کھڑکی سے کود رہا ہے، پھر اچانک بچپن کا اسکول، پھر ایک سایہ دار درخت اور آخر میں ایک تابوت۔ تو فرائڈ کہتا ہے یہ خواب ایک ہی جذبے کی مختلف علامات ہیں، شاید آزادی اور موت کے بیچ کی کشمکش۔ خواب کی الٹی منطق کیا ہوتی ہے؟ ریورسل۔ تو فرائڈ خواب کی ایک عجیب خوبی بیان کرتا ہے، وہ چیز اصل میں چھپانی ہوتی ہے، وہی خواب میں سب سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن ایک بدلی ہوئی شکل میں، اور اسی کو ریورسل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لاشعوری طور پر کسی قریبی شخص سے ناراض ہیں تو خواب میں آپ خود کو اس کی خدمت کرتے دیکھیں گے۔ یہ تضاد احساس گناہ یا اخلاقی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خواب کی خاموشی، کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، اور وہی سب سے اہم ہے۔ فرائڈ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ خواب بہت شور مچاتے ہیں لیکن اثر پیغام خاموشی میں ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں خواب میں غائب ہیں ان کی
غیر موجودگی خود ایک علامات ہوتی ہیں۔ آپ کے خواب میں پورا خاندان ہے مگر آپ کی ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ غیر موجودگی آپ کے جذباتی تناؤ یا لاشعوری جرم کو ظاہر کر سکتی ہے۔ کیا ہر خواب میں جنسی معنی تلاشنا انسانی نفسیات کو محدود نہیں کرتا؟ فرائڈ اس تنقید کا جواب دیتے ہیں کہ میں ہر خواب کو جنسی نہیں کہتا، لیکن جنسی جبلت انسانی لاشعور کا بنیادی جز ہے جسے نظر انداز کرنا تحقیقی ناانصافی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ علامتوں کا مفہوم سیاق و سباق سے جڑا ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہی علامت مختلف لوگوں کے لیے مختلف مطلب رکھ سکتی ہے۔ خواب کی بنائی یعنی کہ اس کا کمپلیکس میکینزم، اس حصے میں فرائڈ خواب کی اندرونی ساخت کو جیسے کسی جڑاؤ زیور کی طرح بیان کرتا ہے، جس میں کئی قیمتی پتھر جڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا مطلب تب سمجھ آتا ہے جب ہم اس کی بنت کو سمجھ سکیں۔ وہ کہتا ہے خواب دیکھنا ایک فن ہے اور خواب کو سمجھنا ایک سائنس۔ تو اس باب میں دوستو فرائڈ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خواب میں کہاں کم جاتا ہے، چھپایا زیادہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈریم ورک کو سمجھ لیں تو ہم ہر خواب کے پردے میں چھپے لاشعوری پیغام کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر علامت، ہر تصویر، ہر خاموشی ایک راز، ایک خواہش، ایک زخم کی نشانی ہے۔ تو یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ خواب کبھی جھوٹ بولتے ہیں، مگر وہ جھوٹ بھی سچ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ چیپٹر 6 ڈریم ورک پارٹ 4۔ دوستو، ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ صحرا میں پیاسا بھٹک رہا ہے۔ دور کہیں ایک چشمہ نظر آتا ہے، وہ دوڑتا ہے اور عین لمحے پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا بلکہ فرائڈ کے مطابق ایک نفسیاتی میکینزم کی نشانی ہے جسے وہ ڈریم ورک کی آخری سطح پر لے جا کر بیان کرتا ہے، سیکنڈری ریویژن یعنی کہ ثانوی ترمیم، خواب کی آخری چال۔ فرائڈ کہتا ہے کہ خواب صرف ذہنی مواد کو نہیں پیش کرتے بلکہ نیند کے آخری حصے میں دماغ ان خوابوں کو ایک قابل فہم، مربوط اور منطقی شکل دیتا ہے۔ یہ ایک ایڈیٹنگ پروسیس کی طرح ہے جس میں بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل اور معقول کہانی بنائی جاتی ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا، پہلے آپ کسی بادشاہ کے محل میں ہیں، پھر اچانک ایک طوفانی سمندر میں، پھر کسی اسکول کی کلاس میں استاد بن جاتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ سب کسی مہم کا حصہ تھا، لیکن فرائڈ کہتا ہے یہ تسلسل بعد میں دماغ نے خود ایجاد کیا تاکہ خواب سمجھ میں آئے۔ خواب کا کاسمیٹک سرجری یونٹ، یہ عمل خواب کو خوبصورتی اور معقولیت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ جیسے ایک پرانا خراشوں بھرا چہرہ کاسمیٹک سرجری سے نیا لگنے لگے مگر زخم اب بھی اندر ہوں، اسی طرح خواب کے پیچھے چھپے پریشان کن جذبات اب بھی موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ خواب کو دھوکہ، ایک سیکنڈری ریویژن یعنی کہ ایک دھوکہ دینے والا ایک میکینزم ہے جو ہمیں سچائی سے دور لے جاتا ہے مگر نیند کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر خواب بالکل الجھے، خوفناک یا پریشان کن ہوں تو نیند ٹوٹ سکتی ہے۔ لہذا دماغ ان خوابوں کو معنی خیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو کئی ماہرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر خواب کا مطلب بعد میں گھڑ لیا گیا ہے تو پھر خواب کی اصل تشریح کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر ایک اور اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یہ عمل تو تشریح کو غیر معتبر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ کہانی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بعد کی تخلیق ہے، نہ کہ اصل شعوری خواہش۔ فرائڈ اس پر کہتا ہے کہ تشریح کا ہدف وہ ظاہری کہانی نہیں بلکہ اس کے نیچے دبی اصل خام حقیقت ہے۔ ہمیں خواب کی علامتوں، تضادات اور خاموشیوں کو دیکھنا ہے،
نہ کہ صرف اس کی سطحی معنویت کو۔ یعنی اصل کام ہے خواب کے پیچھے موجود مواد تک پہنچنا، یعنی جو سیکنڈری ریویژن کے پردے میں چھپا ہوتا ہے۔ خواب ایک نفسیاتی کپڑا۔ فرائڈ کی نظر میں خواب جیسے ایک کڑا ہوا لباس ہے، کئی دھاگے، کئی رنگ، کئی پرتیں۔ یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ خواب صرف نیند کے دوران کا مظہر نہیں، بلکہ وہ ایک زندہ سائیکولوجیکل فن پارہ ہے جس میں پوشیدہ خواہشات، یادیں اور لاشعوری جذبات ایک خوبصورت مگر مبہم زبان میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو خواب آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ شاید خواب ہی نہ ہو، وہ تو اس کا نقاب ہو سکتا ہے۔ چیپٹر 7 حصہ اول، دا سائیکولوجیکل ڈریم پروسیس، دی سائیکولوجی آف ڈریم پروسیس۔ دوستو، فرض کریں آپ ایک پیچیدہ خواب دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ترتیب، کوئی منطق، کوئی ربط نہیں۔ کبھی بچپن کے گھر میں، کبھی اجنبی لوگوں کے درمیان۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں؟ یہی سوال سیگمنڈ فرائڈ اس باب میں اٹھاتا ہے، لیکن ایک گہرے اور نفسیاتی زاویے سے۔ دوستو، فرائڈ کی جو بنیادی تھیوری ہے نفسیات اور شخصیت کے حوالے سے، وہ ہم ایک علیحدہ بک میں کور کریں گے۔ تو ان کے مطابق شخصیت کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسانی ذہن 3 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ پہلا حصہ شعور یعنی کانشیس، جو ابھی اس وقت آپ سوچ رہے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے پری کانشیس یعنی قبل از شعور، وہ معلومات جو شعور میں آ سکتی ہیں لیکن اس وقت موجود نہیں۔ اور تیسرا حصہ ہے لاشعور یعنی انکانشیس، وہ خیالات، یادیں اور جذبات جو دبائے گئے ہیں اور براہ راست شعور میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خوابوں کا تعلق خاص طور پر لاشعور سے ہے، جہاں دبی ہوئی خواہشیں چھپ کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ خواب سینسرڈ پیغامات ہیں۔ فرائڈ کے مطابق لاشعور ہمیں خواب کی شکل میں ایک پیغام بھیجتا ہے، لیکن ہمارے شعور کی سینسرشپ یعنی اخلاقی و سماجی پابندیاں ان پیغامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو استاد پر چیختا ہوا دیکھے تو یہ اس کے اندر دبی غصے کی خواہش ہو سکتی ہے جو وہ جاگتی حالت میں قبول نہیں کرتا۔ سائیکولوجیکل عمل کیسے چلتا ہے؟ فرائڈ یہاں واضح کرتا ہے کہ خوابوں کی تخلیق ایک نفسیاتی پروسیس ہے جس میں ناپسندیدہ خیالات یعنی ریپریشن، ان خیالات کو شعور سے نکال دینا ہوتا ہے۔ وش فلفلمنٹ یعنی خواہشوں کی تکمیل، خواب کے ذریعے دبی خواہشات کا اظہار۔ اور نمبر 3 ڈریم سینسرشپ یعنی خواب پر سینسر، سماجی اور اخلاقی دباؤ کے باعث۔ اور 4 نمبر پہ سمبولزم یعنی علامتیں، جذبات یا خواہشات کو غیر مستقیم انداز میں ظاہر کرنا۔ یہ تمام عوامل مل کر خواب کی صورت گری کرتے ہیں۔ اس باب کا پیغام واضح ہے، خواب صرف تصویریں نہیں بلکہ جذبات کی زبان میں لکھی ہوئی ایک علامتی نظم ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو نہ دلیل مانگتی ہے نہ منطق، بلکہ تجربے اور تاثر سے بنی ہے۔ اگر آپ نے کبھی خواب میں محسوس کیا ہو کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آواز نہیں نکلتی، تو یاد رکھیے شاید وہ آپ کا لاشعور تھا جو چیخ رہا تھا، اور شعور نے صرف چپ چاپ دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ تو فرائڈ کے مطابق یہی ہے خوابوں کی نفسیات، ایک جم، ایک مفاہمت اور ایک علامتی اظہار۔ چیپٹر 7 پارٹ 2 دا سائیکولوجی آف ڈریم پروسیس۔ رات کی تاریکی میں جب شعور کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں تب ایک اور طاقت جاگتی ہے، لاشعور کی خاموش مگر گہری آواز۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب خواب بنتے ہیں، ایسے خواب
جو ہمیں خود ہمارے اندر کی دنیا سے متعارف کرواتے ہیں۔ اس حصے میں فرائڈ خوابوں کو ایک نفسیاتی کشمکش کا میدان قرار دیتا ہے۔ خواب میں ایک طرف دبی ہوئی خواہشیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ذہنی مزاحمت یعنی ریزسٹنس، جو شعوری پابندیوں کو نمائندگی کرتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایسی شکلیں پیدا کرتی ہیں جنہیں ہم خواب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کو آئس کریم سے روکا جائے تو وہ خواب میں ایک بڑی آئس کریم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن شاید وہ آئس کریم پگھل رہی ہو یا ہاتھ سے گر رہی ہو۔ یہ مزاحمت کا اثر ہے۔ سیکنڈری ریویژن۔ فرائڈ اس حصے میں ایک اور زبردست نقطہ سامنے لاتا ہے اور وہ ہے سیکنڈری ریویژن، یعنی خواب کو ایک کہانی کی شکل دینا۔ فرائڈ کے مطابق جب خواب مکمل ہوتا ہے تو ہمارا شعور کوشش کرتا ہے کہ ان بے ترتیب تصویروں اور علامتوں کو ایک معقول کہانی میں بدل دے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خواب میں پہلے کسی درخت پر چڑھ رہا تھا، پھر اچانک اپنے اسکول میں کھڑا تھا، تو اس کا دماغ کہتا ہے شاید میں اسکول جا رہا تھا اور درمیان میں درخت تھا۔ یہ کہانی صرف اثر خواب نہیں، شعور کی اختراع ہے۔ یہاں فرائڈ خوابوں کو فرار کا ذریعہ نہیں بلکہ حقیقت کی علامتی ترجمانی مانتا ہے۔ خواب ہماری ان خاموش آوازوں کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں جنہیں ہم جاگتی حالت میں دبائے رکھتے ہیں۔ یہ نفسیاتی دروازے ہیں جہاں لاشعور شعور سے بات کرتا ہے۔ اشاروں، علامتوں اور تصاویر کی زبان میں فرائڈ کے نزدیک خواب صرف تصویریں نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جدوجہد کا میدان ہے، جہاں خواہش اور مزاحمت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ باب ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خوابوں کو صرف نظر انداز نہ کریں بلکہ سنیں، سمجھیں اور ان کی زبان سیکھیں، کیونکہ شاید ان کے اندر ہماری اپنی اصل چھپی ہو۔ تو دوستو، یوں خوابوں کی نفسیاتی گہرائیوں میں جھانکتے جھانکتے ہم ایک اور دروازے تک پہنچے، ایسا دروازہ جو لاشعور کی تاریکی میں چھپی روشنی کی پہلی کرن دکھاتا ہے۔ یہ باب صرف خوابوں کی تفہیم نہیں بلکہ بلکہ ہمارے باطن کی کہانی سنانے والا آئینہ تھا۔ وہ خاموش خواہشیں، وہ اندیکھی مزاحمتیں جنہیں ہم دن بھر کے شور میں نظر انداز کر دیتے ہیں، وہی رات کی خاموشی میں خواب بن کر ہم سے بات کرتی ہیں۔ اگر یہ سفر آپ کو جادوئی لگا تو آگے کا راستہ اور بھی حیران کن ہے۔ دوستو، ہماری پچھلے آڈیوز وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان کے لنکس ہم نے دیے ہوئے ہیں، تو آپ ضرور ان کو پڑھیں۔ اور ایک بات کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کومنٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ آڈیو بک کیسے لگی اور آپ کون سی نفسیات یا فلسفہ یا ادب کی کتاب کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اگلی آڈیو بکس بنانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو ملتے ہیں خوابوں کے اگلے موڑ پر، جہاں سوچ، احساس اور لاشعور پھر کوئی نیا راز ہم پر ظاہر کرے گا۔ تب تک خواب دیکھیے اور انہیں سمجھنے کی ہمت رکھیے۔ اللہ حافظ۔